جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ سیرت کے موضوع پہ تسلسل چل رہا ہے، تو روایت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے، تمام انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ اور بہترین اور حسین نمونہ قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کر کے ہمارے یہاں جو پروگرامات پیش کیے جاتے ہیں، جو تقریریں کی جاتی ہیں، جو درس دیے جاتے ہیں، اس میں چند چیزوں کا تذکرہ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا، آپ کی عادات اور اطوار ایسی تھی، آپ کی وضع قطع ایسی تھی، آپ کا لباس اور آپ کی خوراک اور اس کے اندر سادگی وغیرہ، تو بات جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ ختم ہو گئی۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض کوئی ایک فلسفی نہیں تھے اور محض ایک مذہبی رہنما نہیں تھے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے زندگی گزارنے کا جو عقیدہ، جو نظریہ، جو عمل، جس چیز کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کا عملی نمونہ آپ نے اپنی زندگی سے خود لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق، معاملات کیسے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس بات کا جواب دینے کے لیے تو لمبے چوڑے دفتر چاہیے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ایک چھوٹے سے جملے میں ساری بات کہہ دی۔ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ ان کی زندگی کیسی تھی، وہ اخلاق کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، صبح و شام کیسے تھے، دن اور رات کیسے تھے۔ کان خلقہ القرآن، وہی تھے جو قرآن سکھاتا ہے۔ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ قرآن کا نمونہ تھے۔ بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیرت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ سیرت کی سب سے پہلی اور جامع کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ تھے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ قرآن کو اگر 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لگ جائیں تو وہ محمد بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی کہ اب چلتا پھرتا قرآن تھے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فلسفی آئے ہیں، سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، لینن، مارکس، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں۔ انہوں نے جو فلسفے پیش کیے خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور محض فلسفہ پیش کر دیا۔ اور اسی طرح بڑے بڑے فاتحین آئے ہیں، اسکندر اعظم، پتہ نہیں کیا، کتنے بڑے بڑے لوگ، دنیا کے اندر کتنے انقلابات آئے ہیں، روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب، برطانیہ کا انقلاب، امریکہ کا انقلاب۔ ان انقلابوں نے اور ان فلاسفیوں نے اور ان فلسفوں نے انسانیت کے دکھوں کو کوئی مداوع کیا؟ انسان کی روح کو کوئی تسکین ملی؟ انسانیت کو کوئی احترام حاصل ہوا اس سے؟ کچھ نہیں، بلکہ انسان کے دکھوں میں مزید اضافہ ہوا۔ صرف اگر جنگ عظیم اول اور دوم کو آپ دیکھ لیں تو 2 کروڑ سے زیادہ انسان قتل ہوئے۔ تو ایک ہی ہستی ہے دنیا کے اندر، اور اس کا ذکر مستشرقین نے کیا ہے، غیر مسلموں نے کیا ہے، غیر مسلم دانشوروں نے کیا ہے، تجزیہ نگاروں نے کیا ہے، کہ صرف ایک ہی ہستی ہے دنیا کے اندر ایسی جو دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے، یعنی مذہبی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے کامیاب انسان نظر آ گئے۔ اور انہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو نظریہ دیا، جو عقیدہ دیا، جو عمل کی رائے متعین کی، وہی انسان کی نجات کا راستہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا بھی ہے، عقیدت کا بھی ہے، دین و ایمان کا تقاضا بھی ہے، ساری باتیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پریکٹیکل انسان تھے، ایک عملی انسان تھے۔ جو کچھ آپ نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے گول و میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ ہم کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے، بولتے کتنا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار مسلمان کو دیانتدار ہونا چاہیے، ہیں کتنے مسلمان دیانتدار؟ ہم کتنے دیانتدار ہیں؟ ہمارا بھائی ہمارے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا ہی ہے نا،
الا ماشاء اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار بس اسی طرح ہوتا رہے گا کہ ہم سیرت کی مطلب یہ ہے کہ محفلیں منعقد کریں، تذکرہ کریں اور سر دھنتے ہوئے اور دامن جھاڑ کر اٹھ کر چلے جائیں اور پھر دوسری مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں، یا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے. انشاءاللہ اس کی طرف ہم اگلی مجلس میں آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی کام کیا، جو ایک انقلاب برپا کیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا دعوت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہ کس طریقے سے کیا اور آج کس طریقے سے ہو سکتا ہے. آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے چند ان چیزوں کی نشاندہی کروں گا جن کی آپ نے تعلیم دی اور خود اپنا عملی نمونہ پیش کیا، اور یہ دین کی اساسات ہیں، دین کی بنیادیں ہیں. یہ بس ہم دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولو، یہی بات ہے. اب آج ہم جس کو کسی کو سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں وہ مولوی صاحب رہنے دے، جو سچ ہے نا وقت گیا، آج کل خود سچ چل رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ سچ جب سب بولیں گے، معاشرہ سچوں کا ہوگا تو میں بھی سچ بولوں گا. تو کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ نبی نے تو اس معاشرے میں سچ بول کر دکھایا جہاں سچ تھا ہی نہیں. مکے والوں کے وہاں کوئی سچائی تھی، کوئی دیانتداری تھی، کوئی ایتی پاسداری تھی؟ کیا تھا وہاں پہ؟ وہاں آپ نے سچ بول کر دکھایا. حقیقت یہ ہے کہ سچ پر، حق پر ہمارا ایمان ہی نہیں رہا، یقین ہی نہیں رہا. یہ سچ آج کل کہاں سچ چلتا ہے، مولوی جی رہنے دے. میرا سچ پہ ایمان اور یقین ہی نہیں ہے، میں بولوں گا نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا بھائی سر؟ یہ انگریزوں کے دور کا واقعہ ہے. ہندوستان میں زمین کے ایک ٹکڑے پہ، ایک پلاٹ پہ جھگڑا ہو گیا ہندو مسلمانوں، اور فساد وہاں پہ جب اس طرح ہندو مسلم کا شروع ہوتا تو پھر وہ آگ بھڑکتی ہے نا. تو انگریز تو بڑے سیانے تھے نا، اس لیے تو کوئی طویل عرصہ جو نا ان پر حکومت کر گئے. تو جب کچھ لڑائی جھگڑا بن گیا تو انگریز مجسٹریٹ کے پاس کیس آیا عدالت میں. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ پنچایتی کوئی فیصلہ کر لیں. اسے معلوم تھا ہم اگر کوئی فیصلہ کریں گے یہ پھر بھی لڑتے ہی رہیں گے. پنچایتی فیصلہ کر لیں گے، خود ہی مان لیں گے اس کو، تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی. دونوں فریق راضی ہو گئے. ہندوؤں نے کمال یہ کر دیا کہ ایک مسلمان عالم دین کا نام پیش کر دیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. مسلمانوں نے تعلیم جانا شروع کر دی. بھائی ہم تو کامیاب ہو گئے. مسلمانوں کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین ہے تو وہ تو ہمارے حق میں ہی فیصلہ کرے گا. اب ہندو کا نقطۂ نظر کچھ اور تھا، جس وجہ سے انہوں نے عالم دین کا نام دیا تھا. مولانا کاندلوی صاحب سے، پورا نام مجھے یاد نہیں رہا. تو مجسٹریٹ نے تاریخ دے دی کہ فلاں تاریخ کو جو ہے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، دونوں فریق آ جائیں اور بات ختم ہو جائے گی. مولانا کو ہم بلا لیں گے. تو ایسے موقع پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے ہندو اور مسلمانوں کی طرف سے مسلمان بہت بڑا جب جمع ہو گیا. مجسٹریٹ نے مولانا کو بلایا اور بٹھایا. ہندوؤں نے دراصل، مسلمانوں نے تو خوش فہمی کی بنیاد پہ ان کو قبول کر لیا تھا. ہندوؤں نے اس بنیاد پہ ان کو قبول کیا تھا کہ ان کو حقیقت کا علم بھی تھا اور وہ عالم دین، حقیقت میں عالم دین تھے، بکنے والے یا جھکنے والے انسان نہیں تھے. تو اس لیے جو ہے مجسٹریٹ نے جب ان سے سوال کیا کہ مولانا یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے، تو انہوں نے برملا جواب دیا یہ ہندوؤں کا ہے. مسلمانوں کے آسان خطا ہو گئے. اور مسلمان وہاں پہ جو ہے مسجد بنانا چاہتے تھے. ہندو نے کہا نہیں زمین ہماری ہے. اچھا، انہوں نے کہا یہ ہندوؤں کی ہے. مجسٹریٹ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ہندو جب یہ لے لیں گے تو اس پہ اوپر اگر مندر بنانا چاہیں، انہوں نے کہا جب ان کی زمین ہے تو مندر بنائیں، گرجا بنائیں، مکان بنائیں، ان کی مرضی. بات ہے تو ابھی ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا ہندو کے حق میں. سچ چلتا ہے نہیں چلتا کون بول کے سنیے، بولتے ہی نہیں تو چلے گا کیسے. انگریز مجسٹریٹ نے فیصلہ لکھا. فیصلہ کیا تھا؟ اس نے لکھا کہ آج کے اس پنچایتی فیصلے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. یہ اسلام کی جیت کیا ہے بھائی؟ سچ. اسلام کی جیت سچ ہے. اسلام کی جیت میں اور آپ نہیں ہے بھائی.
ہم سچ بولتے ہی نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں اسلام کی جیت. اسلام کی جیت سچائی ہے, دیانتداری ہے, حق ہے. اس سے اگلی بات سنیے. بولتے سچ چلتا نہیں ہے. کیسا چلتا ہے سچ؟ اب جب مجسٹریٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ آج جو ہے وہ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا, ہندو نے کہا مجسٹریٹ صاحب آپ نے فیصلہ سنا دیا, مولانا صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم اس سچ کی بنیاد پہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور یہاں اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائیں گے. کہتے ہیں سچ نہیں چلتا. بھائی تم اس کو چلاؤ گے تو چلو گے نا. کہتے ہیں غیر سودی نظام نہیں چلتا ہے. دماغ خراب ہو جائے گی کچھ اور کہہ کے اللہ معاف کرے. بھائی تمہارا غیر سودی نظام پہ ایمان ہے تو چلے گا. تم پہلے اس پہ ایمان تو لاؤ نا. جس رب نے وہ نظام دیا ہے اس رب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چلنے کے لائق ہے یا نہیں. نعوذ باللہ. تم کون سے رب کو مانتے ہو؟ تم تو رب ہی کے منکر ہو. کہ رب کو پتہ نہیں تھا کہ 14ویں صدی کے تقاضے کیا ہوں گے, 15ویں صدی کے تقاضے کیا ہوں گے, اس میں غیر سودی نظام چلے گا یا نہیں چلے گا. غیر مسلم چلا رہے ہیں. غیر مسلم ممالک کے اندر جو ہے بہت سے بینکوں نے یہ کاروبار جو ہے وہ شروع کر دیا. بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ کئی سالوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے. پاکستان کے اندر بہت سے بینک ہیں. نیوزان بینک کر رہا, بہت سارے بینک کر رہے ہیں. تم مسلمان ہو, تمہارا اس کے اوپر ایمان اور یقین ہو تو پھر چلے گا نا. تو آج میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی صرف تعلیم ہی نہیں دی, سچ بول کر دکھایا اور جھوٹوں کے معاشرے کے اندر سچ بول کر دکھایا اور لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صادق ہیں. آج تو دوسرے سے جھوٹا انسان بھی کھڑا ہو کر صادق اور امین اپنے آپ کو کہلانا چاہتا ہے. دنیا اس کو کیسے صادق اور امین مانے گی؟ خواہ وہ کوئی بھی ہو. وہ سچ بولے گا تو لوگ اس کو سچا مانیں گے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی گواہی غیر مسلموں نے دی. دیانتداری آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں کوئی دیانتداری تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا اور امانت کی حفاظت کا حال یہ تھا کہ غیر مسلم جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں وہ بھی آپ پر اعتماد کرتے تھے کہ ہماری امانتیں صرف ان کے پاس محفوظ رہ سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ, جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. آج کتنی خیانتیں ہو رہی ہیں. ہماری خیانت کسے کہتے ہیں آج کی زبان میں؟ کرپشن. جی تو ایمان کوئی نہیں ہے اس شخص کا جو دیانتداری نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے انہوں نے اپنی امانتیں کی ہوئی تھی. اب تک کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, آپ کے قتل کے در پہ ہیں اور امانتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ حافظ ہیں. آپ نے ثابت کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی وہ امانتیں کہ یہ فلاں 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 کی ہیں, ان کے حوالے کر کے پھر تم ہجرت کرو. یعنی ان کو آپ کے خون کے پیاسے ہیں اور آپ کو ان کی امانتوں کی حفاظت کی جو ہے فکر لگی ہوئی. آپ ایسے امین تھے. آپ نے صرف فلسفہ پیش نہیں کیا کہ لوگوں دیانتداری کرو, حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا لا تخن من خانک, جو تیرے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی. تو یہ مکے والے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے تھے, آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. آپ نے کیا نقصان کیا تھا ان کا؟ وہ تو آپ کے لیے ان سب کے لیے ویسے رحمت تھے, لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے اس مسئلے کو. لیکن آپ نے فرمایا کہ لا تخن من خانک, جو تمہارے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرے. میں سنائیے میں کام کرتا ہوں, ہمارے پاس مکینک کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری ساری ڈیلنگ ہوتی ہے. ایک آتا آ کر کہتا ہے یہ گاہک جو ہے نا 2000 گالیاں نکالتا ہے, اس کو کفیل کو 2000 گالیاں نکالتا ہے, یہ اس کا کام ہے نا, میری مزدوری نہیں دیتا, میرے پیسے نہیں دیتا, یہ فلاں ہے امکان ہے, تو مجھے جو ہے نا اتنے کا فاتورہ بڑھا کے بنا دو. اچھا جی کیوں؟ یہ حرام تم کھاؤ گے, اس بعد میں بنوں گا. وہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے اس لیے جو, یعنی ہم دنیا کے معاملات یہیں پہ نپٹانا چاہتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے کتنے کھرے انسان تھے. ہم کب کھرے بنیں گے؟ ہمارے اندر سے کھوٹ کب نکلے گا؟ ہم کب جن برائیوں کو چھوڑیں گے؟ آج کہا جاتا ہے جی جاپان کے اندر جھوٹ کوئی نہیں بولتا. کیوں جی؟ کہ ان کو قاعدے سے لے کر یونیورسٹی تک اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جھوٹ بہت غلط کام ہے. گناہ تک وہاں تو صبر ہی نہیں ہے نا. جھوٹ بہت غلط کام ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. وہ ہماری جو سچے ہیں کہ بنیادی سچائی پہ ہے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟
قرآن سچائی کی تعلیم دیتا ہے، سنت سچائی کی تعلیم دیتی ہے، حضور کی زندگی سچائی کی تعلیم دیتی ہے. ہم کیوں نہیں سچائی اختیار کرتے؟ ہم کیوں نہیں دیانتداری اختیار کرتے؟ ہم نے منافقت کا راستہ اختیار کیا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریکٹیکل انسان تھے، ایک عملی انسان تھے، جو کہتے تھے اس کا نمونہ خود پیش کرتے تھے. آپ نے فرمایا عہد کی پاسداری کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کو پورا کرو. عہد کے بارے میں اللہ کے یہاں باغ پرس ہوگی. ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کر کے، یاد ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو؟ آج صبح کی آپ کو بتاتا ہوں، اسی طرح ایک پروگرام تھا ہمارا، 4 آدمیوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور وعدہ بھی پکا کہ جب میں نے ان سے بات کی تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ صبح کے وقت مجھے سونا ہوتا ہے، رات کو دیر سے، یعنی کوئی تھوڑا بہت ہلا پانا عذر بھی کسی نے پیش نہیں کیا تھا. اور 4 میں سے ایک بھی نہیں ملا. فون کر کے تھک گیا، 4 میں سے ایک بھی نہیں ملا. یہ ہے ہماری مسلمان. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. عہد کے بارے میں اللہ کے یہاں بات پوچھ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صرف نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا دین نہیں ہے. لا دین لمن لا عہد لہ. جس کو عہد کا پتہ نہیں، اس کو دین کا نہیں پتہ، وہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں. مسلمانی کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے، آپ نے کیا تعلیم دی، کیا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا، ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم پر ایمان رکھنے والے. لا دین لمن لا عہد لہ. جس کو وعدہ کر کے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا. قرض ادھار کا معاملہ ہوتا ہے، عموماً ہم لوگ زبانی کام چلاتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے، لکھ کر تو نہیں چاہیے، لیکن ایک آدمی دوسرے سے ادھار لیتا ہے، تنخواہ ملے گی تو دے دوں گا، 6 مہینے اس کو تنخواہ ہی نہیں ملتی. بہانے، آج یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس مہینے میں یہ ہو گیا، اس مہینے میں یہ ہو گیا. پتہ ہی نہیں کہ میں نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا. اگلا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس کے بعد یعنی مطلب قسم کھا لیتے ہیں کئی لوگ کہ یار اب تو کسی کے ساتھ نیکی بھی نہیں کرنی. تو ہو رہا ہے ایسا یا نہیں ہو رہا ہے؟ اپنے معاشرے میں چلے جائیں، ایک دکاندار ہے، وہ بیچارہ کسی کو قرض نہیں دیتا، بہت مجبور بھی ہوتے ہیں نہیں دیتا، اس لیے کہ اس بیچارے کو بھائی اگر اس نے ₹1,00,000 کی دکان ڈالی ہے، اس کے پاس مزید گنجائش ہی نہیں ہے، تو 50,000 اس میں سے اگر قرض لے کے لوگ واپس نہیں کر رہے ہیں تو اس کی دکانداری کتنے میں نہیں چلے گی؟ کہیں بھی نہیں چلے گی نا. اسی لیے بہت سارے ہیں انہوں نے دکانیں شروع کی اور اس کے بعد مطلب 1-2 سال کے اندر دامن جھاڑ کر پھر سعودیہ کا ٹکٹ تلاش کر رہے ہیں، ویزا تلاش کر رہے ہیں. کیوں؟ ہماری لوٹ مار ہے تو مسلمان جی. محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، حضور کی سنت کی، حضور کے ساتھ محبت کی بات کریں تو اپنے عمل کو بھی دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ اور منصب کی جو اہمیت بتائی ہے وہ کیا ہے کہ عہدہ اور منصب کس کے حوالے کرو؟ اہلیت اور صلاحیت والے کے حوالے کرو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. قرآن حکم دیتا ہے اور اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ کی اہلیت اور صلاحیت پہ تو بات کی ہی نہیں جا سکتی نا. لیکن جو لوگ آپ نے مناصب کے اوپر بھیجے، جن لوگوں کو عہدے دیے، جن کو گورنر بنایا، یا آپ کے بعد جن لوگوں نے قیادت سنبھالی اس امت کی، کیسے انسان تھے وہ؟ خلفائے راشدین 4 کے 4، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، کیسے کیسے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیت المال کی ذمہ داری دی تو کیسے اس کو ادا کیا. امین الامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا کس کو؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امین الامت، اس امت کے امین. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے انسان تھے، یمن کا گورنر بنا کے ان کو دیا. اللہ حاضر کیا جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور ان کے عہدے اور منصب دیے اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر، اور ان لوگوں نے بھی اپنے قرابت داری کی بنیاد پہ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے تھے. محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر پائے کے صحابہ میں تھے. جب لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نامزد کر لیں، انہوں نے کہا کہ میرے خاندان میں تو کوئی اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی منصب دیا.
تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اس کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ آج ہمارا حال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا عہدے اور منصب نااہلوں کے حوالے کیے جائیں گے، بدیانتوں اور خائنین کے حوالے کیے جائیں گے، تو قیامت کا انتظار کرو۔ ہمارے سروں پہ تو قیامت آئی ہوئی، ہم تو قیامت کے منظر بھگت رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی قیادت کی اہلیت تھی اس ملک کے اندر اور اس ملک کے باشندوں کے اندر، جن کو ان بدیانتوں اور خائنین نے جو ہے وہ تخت سرا میں پہنچا دیا ہے، کرپٹ لوگ نے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قیادت کا مسئلہ ہے۔ نائن جھوٹے مکار بدیانت اور خائن حکمران ہمیں ملے، جس کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہے۔ کل کی بات ہے، افغانستان کہاں سے اٹھا، کس طریقے سے وہاں پہ بارود گرا کے ان پہاڑوں اور ان پتھروں کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، اٹھے کھڑے ہوئے چند سالوں میں۔ پاکستانیوں کے منہ سے رات ٹپک رہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمیں نیشنلٹی دے دے۔ ایک بہت بڑے آدمی نے یہاں ریاض کے اندر ایک دن میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جگہ دست کے لیے جا رہا تھا، کہنے لگا واللہ میں تو تیار ہوں، اگر افغانستان کی نیشنلٹی مجھے مل گئی تو میں افغانستان کی نیشنلٹی دوں۔ کیا حال ہے ہمارا؟ انہوں نے کیا کیا؟ آج آپ دیکھ لیں، ان کا صدر ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، ان کا پارلیمنٹ کا کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی بدار ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی جج ہے، کچھ ہے، اس کی تنخواہ ایک عام ورکر کے برابر ہے۔ سارے مسئلے حل، کرپشن نہیں ہے اس ملک کے اندر ختم کرو۔ جن لوگوں نے مال لوٹا ہوا تھا ان لڑائیوں کے دوران اب پتی تھے، انہوں نے اربوں پیسے روپے لا کر جو ہے بیت المال میں داخل کرا دی، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا اس کو ہم معلوم نہیں کر سکتے، یہ ہمیں نہیں کھانے دیں گے، اس لیے کہ خود نہیں کھاتے جی تو ہمیں نہیں کھانے دیں گے۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہیں اہلیت اور صلاحیت والے جو خود نہیں کھاتے، ان کو اس لیے نہیں آنے دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آ گئے تو خود بھی نہیں کھاتے، ہمیں بھی نہیں کھانے دیں گے، اس لیے ان کا راستہ روک کر بیٹھے ہوئے اسٹاروں والے بھی اور مطلب یہ ہے کہ سول والے بھی، اسٹیبلشمنٹ ٹوٹل۔ تو محترم بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ جس رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ زبانی دعوے ہمارا، اس عمل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور صحابہ نے اپنا کے دکھایا ہے۔ اور کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، یہ کام ہم کیسے کریں؟ رسول انسان بھیجا ہی اس لیے گیا کہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اگر کوئی فرشتہ بھیجا جاتا، نبی کی بشریت کے اوپر جتنے اعتراضات قرآن کے اندر آئے ہیں، ہر نبی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا کہ اگر زمین کے اندر گھومنے پھرنے والی مخلوق جن کی طرف میں نے رسول بھیجا وہ فرشتے ہوتے، جنات ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتی، تو میں اسی مخلوق میں سے رسول بنا کے بھیجتا، تو میں نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بہترین انسان کو رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ نمونہ تو انسان ہی بن سکتا ہے نا بھائی، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ جتنی آج خواتین کے معاملات ہیں ان میں ہم جب عورت کا حوالہ دیں گے تو ازواج مطہرات کا حوالہ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ شادیاں تعدد ازواج ہے، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ آدھا دین، خواتین آدھا حصہ ہی ہے نا، یہ آدھا دین تو ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت تک پہنچا۔ اور آج ہم خواتین سے کیا کہتے ہیں کہ کس نمونے کو اختیار کرو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرح بنو نا۔ تو اس لیے ایک مخلوق کے لیے ویسی ہی مخلوق نمونہ بن سکتی ہے۔ رسول کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا۔ رسول بشر سے سید البشر تھے، تمام بشریت کے سردار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا حکم دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو بالفعل قائم کروں۔ آپ عدل قائم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے دنیا کو عدل اور انصاف پر مبنی نظام دیا، یہی بات ہے نا۔ اس عدل کا نمونہ آپ کی ذات تھی،
ہم نے لوگوں کو عدل کی تعلیم دی، قرآن عدل کی تعلیم دیتا ہے، انصاف کی تعلیم دیتا ہے، لیکن انہوں نے عدل کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان میں آپ کے چچا حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، مکہ کے موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے، بدر کی قیدیوں میں وہ بھی تھے۔ تو یہ جو قیدی جو تھے یہ مسجد نبی کے سین میں رسیوں وغیرہ سے جکڑ کر باندھے ہوئے تھے، اور ان میں آپ کے چچا بھی تھے۔ ظاہر ہے یہ مسجد کا سین ہے اور یہ ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مبارک ہے۔ تو کسی صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کوئی اطمینان اور سکون نہیں ہے، رات گزر رہی ہے، آپ آرام نہیں فرما رہے ہیں۔ تو جا کے ان سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے، اللہ خیر کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قیدی ہیں ان میں میرے چچا بھی ہیں۔ ظاہر چچا بھتیجا کا رشتہ ہے، بشریت کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ان کی رسیاں جو کسی ہوئی تھی نا، سب کی کسی ہوئی تھی، تو وہ تکلیف میں تھے، کراہ رہے تھے، قیدی ہیں۔ اب اس وقت کوئی ایسا بندوبست تو تھا نہیں کہ کہیں ان کو کسی باڑے کے اندر بند کر دیا جائے اور باہر جو وہ کوئی بڑی فصیل اور اس کو پور نہ کر سکیں، گیٹ ہو کو اس کو توڑ نہ سکیں، ایسا کوئی انتظام تو تھا نہیں، اس لیے ان کو رسی سے باندھ دیا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے بھی بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ وہ چپکے سے گئے اور جا کر ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی، اور ان کے کرانے کی آواز ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تو نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں بھائی وہ جو معاملہ تھا وہ انسان اور بشر ہونے کا تقاضا تھا، چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، میں دنیا کو عدل کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا کرو کہ یا تو سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو یا جاؤ عباس کی رسیاں بھی اسی طرح کس دو پہلے کی طرح۔ یہ تھا عدل جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ تھا انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ایک بڑے خاندان کی ایک خاتون نے چوری کر دی اور اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش بھیجی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کون جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے۔ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اسامہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی۔ ڈانٹ ڈپٹ تو آپ نے کبھی کسی کو کی نہیں، لیکن وہ تو ڈرتے تھے نا، جو کہ غلط بات تھی، سفارش کر رہے تھے۔ بڑے قبیلے کی خاتون ہے، اس خاندان کی جو وہی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو ہمت کر کے اسامہ چلے گئے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈال دیے جائیں گے۔ قرآن تم سے پہلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد اور ہلاک تو ہوئے ہیں نا۔ انصاف کے دورے میں آتے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے، امیر کے لیے کچھ اور ہے۔ میں دنیا کو انصاف دینے کے لیے آیا، میں دو رنگی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں دو رنگی ہے یا نہیں؟ قانون کے معافضوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے۔ چھوٹی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، مگر مچھ جو ہے وہ مطلب یہ کہ مزے کر رہے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے۔ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ قائم ہونے والا مسلمان، جتنی ناانصافیاں اور جتنا ظلم وہاں پہ ہے، لیکن ہم بھی اس ظلم کے خاتمے کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی دال روٹی کی فکر لگی ہوئی ہے۔ دال روٹی تو صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ ان کے پاس تو 70 چھپانے کے لیے کپڑا کافی نہیں تھا، لیکن ان کے سامنے زندگی کا ایک مقصد تھا۔ ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں، ہم کھا رہے ہیں، جینے کے لیے جی رہے ہیں، کھانے کے لیے، اللہ اللہ ہر سب اس سے خوب سے خوب در کی تلاش میں ہے۔ کھانا اچھا، پہننا اچھا، غیر اچھا، جائیداد، فلان ڈھمکان، آئندہ نسلوں کے لیے، تو آپ کو یہی فکر لگی ہوئی ہے۔ کس کو فکر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے لائف نظام زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے لائف میں دین اور شریعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کتنوں کو فکر ہے اس چیز کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے خواتین کے حقوق اور ان کے ساتھ انصاف اور بھلائی اور خیر کے معاملہ کرنے کا حکم دیا نا۔ عمل کیا تھا؟
وہ حاتم طائی کی ایک بیٹی یمن سے قید ہو کر آئی تھی. جب آپ کو پتہ چلا تو اس کو بیٹی تمہارے والد بڑے عظیم انسان تھے, اللہ تعالیٰ کو صحابت بڑی پسند ہے, وہ سخی انسان تھے, تو میں تیرے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہوں. وہ قیدی تھی, وہ کچھ بدزن بھی مسلمانوں سے ہو رہی تھی کہ لوگوں نے مجھے قید کر کیا ہے, تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہی احسان ہو سکتا ہے کہ مجھے گھر پہنچا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوجوان ساتھیوں کو اس کے ساتھ بھیجا. کہاں سے؟ مدینے سے یمن. کتنے دنوں کا سفر ہوگا. انہوں نے باری باری اس سواری کی باغ پکڑ لی اور اس عورت کو جو ہے وہ سوار کر لیا. پیدل جا رہے ہیں, کتنے دنوں کے بعد جا کے پہنچے. بھائی کا پہلا سوال کیا ہو سکتا تھا اس دور کے معاشرے میں؟ اس کا خیال کیا ہوگا بہن کے بارے میں کہ اس کی عزت بچی ہوگی؟ اس نے سوال پہلا یہ کیا کہ تو نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو کیسا پایا. اب کیا گواہی کی اس بہن؟ اس نے کہا کہ ایسے شریف النفس انسان تو میں نے دیکھی, میری آنکھوں نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. انہوں نے تو پورا راستہ کنکھیوں سے بھی میری طرف نہیں دیکھا. ہمارا حال کیا؟ ہم تو پڑوسی اور رشتے دار کے گھر میں جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جانتے ہیں قریب ترین رشتوں میں بھی جو ہے وہ مطلب کسی کی عزت اور احترام کا خیال نہیں رکھتے. اپنے برائے کی تمیز ختم ہو چکی ہے. ہماری لڑکوں کا کیا حال ہے, ہماری لڑکیوں کا حال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے تھے جو اس معاشرے کے اندر جہاں عورت کی کوئی قدر تھی, بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ایک شخص کے حرم میں 100 خواتین ہوتی تھی, ان کی زندگی اجرن کر کے رکھی ہوئی تھی لوگوں نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا انسانیت. تو میرے بھائیو, یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں جی, صفحات کی صفحات لکھے گئے ہیں. ایک مجلس کے اندر کس چیز کا تذکرہ کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے درمیان مساوات کی تعلیم دی نا. لا فضل یرمین علی جمی ولا یرمین علی عربی ولا اسود علی احمر ولا اسود علی احمر. کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار کیا بتایا آپ نے؟ تقویٰ پرہیزگاری, یہ تو اسلام کے اندر ہے. لیکن ایک ہے اخوت انسانی اور ایک ہے اخوت اسلام. سب سے پہلے تو آپ نے انسانیت کو مساوات کا سبق یہ دیا کہ انسان ہونے کے ناطے مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں. کسی شہر کے اندر جو بسنے والے غیر مسلم اور مسلم, ان کو سارے شہری حقوق برابر کے حاصل ہوں گے. اور اس چیز کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا. جار پر نادشاہ بہت بڑا مستشرق ہے, جب اس نے حج کا اجتماع دیکھا نا تو پکار اٹھا کہ انسانیت کے درمیان جو تعصبات ہیں, قبیلائی, خاندانی, قوم کے, لسانیت کے, وطنیت کے, ان کا حل صرف اسلام کے پاس. ٹائم بھی ایک بڑا مستشرق ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت محمد تو نام ہی کہہ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ و نسل اور طبقاتی امتیازات کا یکسر خاتمہ کر دیا. آج کی دنیا جس ضرورت کے لیے رو رہی ہے, ٹائم بھی کہتا ہے, آج کی دنیا جس ضرورت کے لیے رو رہی ہے اسے صرف مساوات محمدی کے نظریے کے ذریعے سے ہی پورا کیا جا سکتا ہے. یہ بلال حبشی ہیں, یہ صہیب رومی ہیں, یہ سلمان فارسی ہیں, یہ ابو بکر اور عمر ہیں. سب کو مل کر اتنا خوبصورت گلدستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. ان کے درمیان کوئی تمیز, کوئی امتیاز تھا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بلال کا نام لیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال, ہمارا سردار بلال. اس لیے کہ بلال کو تو معراج کے موقع پر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا کہ تیرا کیا عمل ہے؟ میں نے تو جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ محسوس کی. سیدنا بلال. تو محترم بھائی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پریکٹیکل انسان,
انہوں نے جو فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا، جو تعلیمات انسانیت کو دی، ان تعلیمات کا عملی نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ نے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم دیا، تو آپ کے بھی پڑوسی تھے، آپ کے بھی رشتہ دار تھے، کیسے صلہ رحمی؟ اور صلہ رحمی کی آپ نے تعریف کیا کی؟ ہم تو اس تعریف کو ہی نہیں جانتے۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے سل جو ہے وہ جوڑنے کو کہتے ہیں، صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، رحمی یہ رحم کے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، قسم کھا لیتے ہیں اس کی قبر پہ نہیں جاؤں گا، اس نے تو ایسا کیا اور یہ کہتا رحمی کرنے والے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کون دے گا؟ اللہ دے رہا ہے نا۔ کس بات کا حکم دیا جائے؟ کہ جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق جوڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اس کا حق دوں، اور جو مجھ پر ظلم اور زیادتی کرے میں اس کا قصور معاف کروں۔ یہ ہے صلہ رحمی، اور حضور نے یہ کر کے دکھائی نا۔ مکے والے آپ کے رشتہ دار تھے نا، خاندان کے لوگ تھے نا قریش، کیسے صلہ رحمی کی؟ آپ نے یہ بات تو بار بار سنی ہوگی نا کہ جب مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو یہ بڑے بڑے مجرم تھے نا یہ لوگ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیا تھا، پتھر مارے تھے، گالیاں دی تھی، پتہ نہیں کیا 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 تھا، لیکن کیا کیا؟ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کی بات سنیے، صلہ رحمی۔ ابو سفیان رشتے میں تقریباً آپ کا چچا ہی تھا، ایک ہی خاندان تھا نا، حقیقی چچا نہیں تھا، لیکن خاندان سے چچا ہی لگتا تھا۔ مکے میں قید پڑ گیا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ دیکھیں ان کے ساتھ جنگیں چل رہی ہیں، جنگ احد کے اندر تو قیادت کر رہا تھا نا ابو سفیان، تو آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ شخصیت جو تھی، انسانیت کے ساتھ جو ان کی ہمدردی تھی، ان مشرکین کو جان کے دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا ہے، لیکن اس آڑے اور مشکل وقت میں وہ ہمارے کام آئے، یہ اس وقت نہیں ملے گا۔ یہ درس انسانیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زندگی سے مل سکتا ہے؟ اللہ یہ کہ وہ پیغمبر ہو۔ تو ابو سفیان اس امید پر جو ہے اونٹوں کا قافلہ لے کر مدینہ پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قبیلے اور خاندان والے آپ کے خون کے پیاسے ہی ہو سکتے نا، وہ قحط کی وجہ سے بھوکے مار رہے ہیں، کچھ مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ ان اونٹوں کے اوپر لادا اور نقد اشرفیاں بھی ابو سفیان کے حوالے کی اپنے دشمنوں کے لیے۔ یہ صلہ رحمی تھی جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میں اپنے قریب ترین رشتہ دار سے اس لیے قطع تعلق کر رہا تھا کہ فلاں جگہ میں رشتہ کر رہا تھا اور وہ مطلب یہ ٹانگ اڑا رہا تھا، میں وہ تو قاتل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی تھی، انہوں نے آپ کو شیب ابی طالب کے اندر بند کیا تھا، ہم ان کے نام لیوا ہیں اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو آج یہ کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، آپ کا پڑوسی تھا ہی ہوگی، بڑا مشہور واقعہ، کہیں دفعہ شاید آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، 9 سال بیٹا تھا جی، حضور کی عیادت کے لیے چلے گئے، وہ اب کو کتنی اذیتیں دیتا تھا وہ پڑوسی، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، کبھی جاڑیاں ڈالتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، اس کے پاس چلے گئے، لیکن حضور کا حسن سلوک کا کیا تھا؟ اس کا آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر تم کلمہ پڑھ لو تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اچھا یہودی چونکہ تورات کے اندر جو کچھ انہوں نے پڑھ رکھا تھا وہ تو تعصب کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، ورنہ ان کے اوپر بالکل آیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بیٹے نے جو ہے نگاہ اس طرح والد کی طرف اٹھائی، حضور نے اسے کیا کہا؟ کلمہ پڑھ لو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ کون سا پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ اس کے بیٹے کی عیادت کے لیے گئے ہیں، لیکن اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر لگی ہوئی۔ انسانیت کے ساتھ یہ کارروائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ ایسی کارروائی۔ اس نے باپ کی طرف نگاہ اٹھائی، باپ نے کیا کہا؟ بیٹا ابو القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا جو باپ آگے تھے بچپن میں،
لوگ آپ کو ابو القاسم کہتے تھے. بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو, اس نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا اور اس کی روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ. اگر آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے تو یہ عملی نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے. بھائی ہمارا پڑوسی تو ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہوگا, جی ہماری برادری سے نہ ہوگا تو مسلمان ہوگا نا. انما المؤمنون اخوہ, وہ ہمارا بھائی ہے. مومنین آپس میں بھائی بھائی. ہمارا گھر کے اندر بھائیوں کا اختلاف ہو تو ہم باہر نکل کر شور مچاتے ہیں بھائی کے خلاف, لیکن مسلمان بھائی کے خلاف شور مچا رہے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں, کیس کر رہے ہیں, اس کو گھسیٹ رہے ہیں, اس کے اوپر ظلم اور زیادتیاں اگر طاقتور ہیں تو کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں مسلمان کا بھائی. کیسا بھائی ہے بھائی؟ بھائی کے ساتھ کبھی کسی نے یہ کام کیا؟ تو اس لیے میرے بھائیو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اس کے اوپر عمل کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں نا, آمن کے ساتھ ہر جگہ آپ کو آمن الصالحات لگا نظر آئے گا. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے نا, آمن ایمان والو کیا کرو, آمن الصالحات نیک عمل کرو. یا ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں. ایمان اور عمل کو آپس میں جوڑ دیا اللہ تعالیٰ. ہمارا جن چیزوں پر ایمان ہے ان کے اوپر عمل ہے. میرا ایمان ہے نا 5 وقت کی نماز فرض ہے, اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. کتنی پابندی کرتا ہوں میں؟ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا؟ سب کو معلوم ہے. کتنے عمل کرتے ہیں؟ 80% تو بے نمازی ہیں. تو ہماری قول و فعل میں تضاد ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں وہ بات کہتے جو کرتے نہیں؟ جو نہیں کرتے اس کے دعوے کرتے ہیں بلند بانگ بڑے بڑے, اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, دعوے بڑے بڑے. تو محترم بھائیو, آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. قصور معاف کر دینا موضوع بہت لمبا ہے, یہ کسی نشست میں اس کا ادا نہیں کر سکتا. ورنہ قصور معاف کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اعلیٰ صفت ہے. ہمیں تو بالکل معمولی سی کسی کی غلطی ہو نا تو آپ سے باہر ہو کر اس کو گالیاں اور برا بھلا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا, یہ تو کلچر بن گیا نا ہمارے معاشرے. شیطان ہمیں اکساتا ہے, جہاں تم خاموش ہو گئے تو پھر تم کمزور سمجھے جاؤ گے, تو کمزور تھوڑے ہی ہو جی. اینٹ کا جواب پتھر سے دو جی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولانا وہ فلاں عالم جو ہے نا, انہوں نے آپ کو اتنا برا بلا کہا ہے, اتنے الزام لگائے ہیں, اتنی گالیاں دی, اس کو دندان شکن جواب دے. مولانا نے مسکرا کر فرمایا بھائی میں ڈینٹسٹ نہیں ہوں. یقین کریں کہ اس دور میں بہت سارے علماء ہیں, الحمدللہ میں نہیں کہا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کا عکس جب میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تو وہاں نظر آیا. اتنی بڑی بات اس نے آ کر جوش جذبے کے ساتھ کہی, مولانا نے مسکرا کر اس کو اس طرح سے ڈال دیا کہ بھائی میں ڈینٹسٹ نہیں ہوں, دندان شکن جواب نہیں دے سکتا. دندان شکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دانت توڑ کر رکھ دے. یہ ڈینٹسٹ کا کام, میرا کام نہیں جی. ایسا شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے, سامنے بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہے کہ یہ جو مودودی سامنے بیٹھا ہوا ہے, عالم دین ہے, ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے. مولویوں کے یہ بھی خطبے ہیں نا کہ یہ جو مودودی سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ مر جائے گا تو اس کی قبر پہ جو گھاس پیدا ہوگی, اگر کوئی بکری وہ گھاس کھا لے گی تو اس بکری کا گوشت بھی حرام ہوگا, اس کا دودھ بھی حرام ہوگا. وہ مودودی جب اٹھتے پیچھے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ساتھی کہتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے اتنی بری باتیں کہی اور آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. مولانا نے کیا فرمایا؟ ہم دراصل پڑھتے نہیں, سنی سنائی باتوں پہ, میں بھی سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتا ہوں. ہمارے منہ میں اللہ معاف کرے ایسی گالیاں ہوتی تھی کہ ہم کہتے تھے ایک مودودی سوئی ہوگی, اس لیے کہ ہم استادوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا. پتا مودودی صاحب نے اس کو کیا جواب دیا؟ مولانا صاحب اس نے اتنی گالیاں دی, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے آگے. تو مولانا نے اس سے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کون سی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مودودی کو گالی دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ یہ تھے مودودی. کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو مودودی کو گالی دے اس کے پیچھے مودودی کی نماز نہیں ہوتی؟ وہ حدیث بتاؤ مجھے, کہاں سے لائے گا حدیث؟ خاموش ہو. اس ظرف کا انسان آپ کو اس دور میں ملے گا نا. لیکن گالیاں دینے والے مرے ہوئے کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں, ابھی بھی دے رہے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصور معاف کر دو. کیسو کے قصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیے. غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کھانا ایک یہودی عورت نے پکایا تھا اس میں زہر ملا دیا تھا. اس کو پکڑا گیا کہ جبریل نے نشاندہی کر دی تھی. ٹھیک. آپ کے ساتھ ایک صحابی ایک نوالہ کھا کر شہید ہو گئے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اس عورت کو قتل کرنے کے لیے تو اتنی بات کافی تھی نا کہ وہ قاتل تھی. وہ زہر کا زہریلا کھانا کھا کر وہ شہید ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بھیج کر اللہ نے بتا دیا اس کھانے میں زہر آپ نے نہیں کھایا, اس نے ملایا, اپنا عورت نے ملا, کو پکڑا گیا اس کو. اس نے اعتراف کر دیا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو اللہ آپ کو میرے اس زہر سے بچا لے گا, آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, میں نے اس لیے آپ کو زہر دیا ہے. تو آپ تو سچے نبی تھے نا, آپ نے اس کو معاف کر دیا. ہے ہمارے اندر اتنا زہر. اور مکے والوں کی معافی کے واقعہ تو آپ نے سنے ہی ہیں. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدری صحابی تھے, اور یہ وہ شخص تھے جو بہت غریب گھرانہ تھا. ان کے پورے گھرانے کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی نا منافقین نے, تو اس میں کچھ ایسے مسلمان بھی اس کیا کہتے ہیں پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے تھے, جن میں حاتب بن ابی بلتع بھی تھے. ان سے ایک غلطی ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کے لیے تیاریاں شروع کی تھی نا, چونکہ مکے والوں نے صلح حدیبیہ کو چاک کر کے پھینک دیا تھا, تو معاہدہ انہوں نے توڑ دیا. تو اب ان کو اطلاع دیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے. انہوں نے جاسوسی کر دی. جاسوسی آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنا اس کی سزا قتل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے اطلاع دی, ایک عورت کو خط دے کر بھیجا ہوا تھا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ غالباً ایک اور صحابی تھے, ان کو بھیجا کہ ایک عورت جا رہی ہے اپنا راستے میں, جاؤ اس کو ملو اور اس سے وہ خط برآمد کرو. اس عورت کے پاس پہنچے, اس نے انکار کر دیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم تمہاری تلاشی لینے کے لیے تمہیں برہنہ کر دیں گے. تو وہ ڈر گئی اور اس نے خط نکال کر دے دیا. صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی, بہت سارے صحابہ اکرام بہت جوش میں آ کر کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا. انہوں نے معافی مانگی اور اپنا عذر پیش کیا کہ میرے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ مکے میں ہیں, تو میں نے جو ہے بس انسانی کمزوری ہے نا, اپنے مطلب یہ ہے کہ بال بچوں کی وجہ سے انسان بعض اوقات غلطی کر بیٹھا ہے. اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اولاد اور تمہارے مال تمہاری جو ہے وہ کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر ان کو میں اطلاع کر دوں گا تو میرے بال بچوں کو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ حفاظت جو ہے کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہیں کریں گے, میرے اس احسان کا بدلہ یہ دیں گے. ان سے غلطی ہوئی ہے, معافی مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا کہ یہ بدری صحابی اور اہل بدر کی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اتنا بڑا جرم آج ہمارے یہاں ایک دوسرے کے مخالفین جو پارٹیاں اور جماعتیں ہو رہی ہیں بغیر جرم کے پکڑ کے اندر بند کر دیتے ہیں. کیس چلتا رہتا ہے, ہو سکتا ہے بندہ 6 مہینے جیل کے اندر پڑا ہو, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بری کر دیا جاتا ہے. اب 6 مہینے اس پورے خاندان کو جو اذیت تم نے دی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھئی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ گرفتار بندہ اس وقت ہوگا جب اس کے اوپر جرم ثابت ہو. یہ جھوٹا الزام لگا کے بندے کو بند کر کے جناب اس کے ساتھ کیا ایکشن کرتے ہیں سب جتنے بھی ہیں. تو محترم بھائی اور بزرگوں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں, تو آپ کی سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ عمل کی دعوت دیتی ہے, اور آپ کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ جو کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں. اور ایک بات جو میں بار بار نشست میں ہی تقریباً کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ کچھ ہم بھی ہمت کریں, کچھ ہم بھی اپنے طور پر علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے علم حاصل کرنا. جس طرح نماز روزہ فرض ہے, اس طرح دین کا علم سیکھنا اور حاصل کرنا فرض ہے. ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے, فرصت ہوتی ہے, فراغت ہوتی ہے. خدا کے لیے کچھ وقت نکال کے موبائل کو 1 گھنٹہ کم کر کے کسی کتاب کو 1 گھنٹہ پڑھ لیں. سیرت کی کتابیں پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, ان کی تعلیمات کیا تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر. ایک منٹ بیٹھے. اب ریفریشمنٹ کے لیے اٹھے مجھے پتا ہے آج آپ کا 5 منٹ ہو رہے ہیں. تو اگر اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم محترم جبریل صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ دعا بھی کریں ہم سب کے لیے اور ہمارے اہل خیال کے لیے. تو پہلے دیکھ لیں اگر کوئی بندہ کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے تو. جی کبیر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ابو سفیان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غالباً 25 مرتبہ جو ہے نا وہ مکہ سے فوجیں لے کے مدینہ پہ چڑھائی کی تھی، اور ان کی بہن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی تھی، ایسے ہی ہے؟ جی بہن نہیں بیٹی. بیٹی تھی؟ بہن حضرت معاویہ کی تھی. اچھا امیر معاویہ کی بہن تھی. اور اگر اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم درخواست کریں گے ویسے کہ وہ دعا کریں. الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا پڑھنا قبول فرما. آمین. اللہ اپنے دین اپنے نبی اور اپنی ذات کی محبت ہمارے دل کو عطا فرما. محبت کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے مال جان میں جس کے روزی میں علم میں عمل میں عمر میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے جو واحدین عزیز اقارب دوست رشتے دار اقدار ہم سب کے اللہ سب کی محبت فرما. جن کو دوست میں سب کو محمد عطا فرما. سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. مولا کریم رب العزت ہم سب کے گھرانوں پہ اپنے رحمتیں نازل فرما. ہمارے گھروں میں دوست احباب رشتے داروں میں جتنے بھی ہمارے سب کو شفاعت عطا فرما. جتنے پریشان آئے ان پریشانیاں دور فرما. جتنے رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو کشادہ اور حلال رزق عطا فرما. اللہ ان کے پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرما. ہمارے گناہوں کی سزا سے ہمیں بچا لیا. ہم کو رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام کو دنیا میں غلبہ عطا فرما. کفر اور شرک کے غلبے سے دنیا کو نجات عطا فرما. موت مسلمانوں کو غصہ کو جا کے تسلط سے نجات عطا فرما. اللہ ہمیں دعائیں قبول کر لیا اور معاف کر لیا. بخش دے ہم سب کو رحم فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.